بڑے ہی ادب احترام سے حرف الجماعت لے کے پڑھ رہا ہوں۔ استاد محترم علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیع خانوی کالج کی خدمت میں کی سرکار تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین۔ اما بعد فقد قال رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی شے ہے، اور تھوڑی سی رضا کا حاصل کر لینا بھی عظیم ترین کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ کامیابی کے معیار حصول دولت، اقتدار کو بناتے ہیں، اور جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اسی اعتبار سے انسان یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کتنا کامیاب ہے اور کتنا کامیاب نہیں ہے۔ کیا کہنا ان کا، وہ تو بہت بڑے کاروبار کے مالک ہیں، کیا کہنا ان کا، وہ تو بہت بڑے اقتدار کے مالک ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے نگاہ پروردگار میں؟ دنیا کے خزانے، دنیا کی حکومتیں، اس کو قرآن نے کہا ہے قلیل، متاع الدنیا قلیل، دنیا کی پونجی جو ہے وہ بہت ہی قلیل ہے۔ تو جہاں ایک طرف حکومت، خزانے، یہ سب کے سب قلیل ہیں، وہیں پر اللہ کی تھوڑی سی رضا اگر کسی کو مل جائے تو وہ اکبر ہے، بہت بڑی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تھوڑی سی رضا مل جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر کوئی مجسم امام رضا ہو تو کامیابی کی کس منزل پر ہوگا۔ عزیزوں، امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کا وقت نہیں ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ ائمہ طاہرین کو آپ دیکھیے کہ باطل ہر امام کے سامنے مختلف انداز میں آیا ہے۔ امیر المومنین کے سامنے آیا تو انداز اور تھا، امام حسن کے پاس آیا تو انداز اور تھا، امام حسین سے مطالبہ بیعت ہوا، امام زین العابدین سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا زمانہ تھوڑا سکون کا گزرا، لیکن امام موسیٰ کاظم مسلسل قید میں رہے۔ امام رضا کا زمانہ جب آیا تو وہی باطل اقتدار امام کو ولی عہدی کی پیشکش کرتا ہے۔ عزیزوں، بنی امیہ اور بنی عباس ان دونوں کے دور میں ائمہ طاہرین تھے۔ جتنا بنی امیہ نے ظلم کیا اس سے کہیں زیادہ ظلم بنی عباس نے کیا۔ مامون جب اقتدار میں آیا تو ایک طرف خود بنی عباس اس سے خوش نہیں تھے، دوسری طرف بنی امیہ دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی فکر میں تھے، اور بنی ہاشم بھی امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی وجہ سے بے چین تھے۔
مامون رشید بہت ہی زرنگ اور زیرک فرما روا تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ اسلام کے اوپر اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ لشکروں کے ذریعے نہیں بلکہ ثقافت کے ذریعے، فکر کے ذریعے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کا دفاع کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ خلافت نے کبھی بھی دین پر علمی اعتراضات کا دفاع نہیں کیا۔ جب بھی دین کے اوپر علمی اعتبار سے حملہ ہوا ہے تو امامت نے جواب دیا ہے، خلافت نے نہیں۔ چاہے وہ امیر المومنین کا دور ہو جہاں خلافت یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، چاہے امام محمد باقر کا دور ہو یا امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہو۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نبی اکرم جس زمانے میں مبعوث برسالت ہوئے وہ زمانہ جاہلیت اور جہالت کا زمانہ تھا۔ مکہ اور مدینہ دو مرکز تھا عرب کا، دونوں جگہ ملا کر کے مشکل سے 25 سے 26 آدمی ایسے تھے جو کچھ لکھ اور پڑھ سکتے تھے، جبکہ دوسری جگہ یونان میں آپ دیکھیں وہاں پر علمی ترقی تھی، فارس کا تمدن تھا، چین کی تہذیب الثقافت تھی، ہندوستان کی تہذیب تھی، ہر جگہ علم کی مشعل جل رہی تھی، مگر عرب میں جہالت کی تاریکی تھی اسلام سے پہلے۔ پیغمبر اسلام نے اس تاریکی کو دور کیا اور امت کے حوالے قرآن اور اہل بیت کو امت کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان سے متمسک رہو۔ اہل بیت سے یہ متمسک نہ رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے حملے ہوئے اور لوگوں کی فکر بدلی۔ عقیدہ جب تبدیل ہو جاتا ہے یا عقیدے پر جب ضرب لگتی ہے تو یاد رکھیں کہ عقیدے پر جب ضرب لگے گی تو یہ جو بنام اسلام خلیفہ ہیں ان کی خلافت بھی نہیں رہ جائے گی۔ ان کو اسلام سے سروکار نہیں تھا، مگر یہ جانتے تھے کہ جب تک اسلام کا نام باقی ہے تب تک ہماری حکومت اور خلافت بھی باقی ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے علمی اور فکری گفتگو سے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگ متاثر ہو کر کے دین سے منحرف ہونے لگے۔ انہی میں ایک شخص تھا جس نے عقیدہ توحید کے اوپر اور عقیدہ آخرت پر اعتراض کیا۔ یاد رکھیے کہ دین میں بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کا ماننا بھی ضروری ہے اور جاننا بھی ضروری ہے، بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کا ماننا تو ضروری ہے مگر جاننا ضروری نہیں ہے۔ وہ عقیدے جن کا جاننا ضروری نہیں ہے وہ مثلاً کوثر کا پانی کیسا ہوگا، حوروں کا قد و قامت کیا ہوگا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے۔ اگر روایات کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے تو اس کا ماننا ضروری ہے، انکار کر دیا تو دین سے خارج ہو جائیں گے۔ دوسرا عقیدہ وہ ہے کہ جس کا جاننا بھی ضروری ہے اور ماننا بھی ضروری ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید یہ کہہ کر کے آپ نہیں بچ سکتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں، نہیں، جاننا بھی ضروری ہے اور ماننا بھی ضروری ہے، اسی کے اوپر دین کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید، مسلمان کی جہالت یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدہ توحید کا دفاع نہیں کر سکتا۔ ائمہ ہدایت نہ ہوتے تو یہ عقیدہ توحید کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ تو عقیدہ توحید کے جاننے کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، تو عقیدہ توحید کو نہ جاننے والا خلیفۃ المسلمین کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جو یہ اعتراض اس نے کیا آخرت کے اوپر کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تم نماز یہاں پڑھتے ہو، روزہ یہاں رکھتے ہو، حج کرنے یہاں جاتے ہو، اپنے مال سے زکوٰۃ یہاں نکالتے ہو، جہاد میں اپنی جان یہاں قربان کرتے ہو،
یہاں تو تم کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، جو کچھ ملے گا وہ مرنے کے بعد ملے گا، یعنی کام نقد ہے، جو ملے گا وہ ادھار ہے۔ وہی پسر سعد کی فکر کہ جنت ایک ادھار سودا ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تم کو یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب تم نے اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے روک رکھا ہے، یہ حرام ہے، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو، وہ نہ دیکھو، تو تم لوگوں نے زندگی کے بہت سے لطف سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ یہاں شراب نہیں پئیں گے چونکہ جنت میں شراب طہور ہے، اگر جنت میں شراب طہور نہیں ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ یہاں گناہوں سے روکیں گے، جنت میں حوریں ہیں، اگر نہ ملی تو تم کیا کرو گے؟ مگر تم کو یہ تمام چیزیں نہ حاصل ہوئی، نہ تم کو اٹھایا گیا، نہ تم کو جگایا گیا، نہ تم سے کوئی پوچھنے والا آیا، نہ کچھ تم سے کوئی حساب و کتاب کرنے والا آیا، تو تم بہت پچھتاؤ گے کہ کاش دنیا ہی میں ہم نے مزہ اٹھا لیا ہوتا۔ پتہ نہیں مرنے کے بعد یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس نے اس طریقے سے سوالات کیے کہ بہت سے لوگ متاثر ہو گئے۔ ایسے افراد جو عمل کے اعتبار سے کاہل ہیں ان کو اور موقع مل گیا، ٹھیک تو کہہ رہا ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد میں جنت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد اس کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوا اچھے خاصے لوگ دین سے منحرف ہو گئے۔ یہ خبر دربار تک پہنچی کہ وہ ایسے سوالات کر رہا ہے کہ جس کا جواب علماء نہیں دے پا رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین بھی عاجز ہو گیا کہ اس کا جواب دیا جائے تو کیسا دیا جائے، اور ایسا جواب دیا جائے جو لوگوں کے ذہنوں میں منتقل ہو جائے اور لوگ اس کو مان بھی لیں۔ چنانچہ اس نے کہا فرزند رسول اپنے جد کے دین کی خبر لیجئے، یعنی جب دین پر کوئی آفت آئے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے جد کے دین کی خبر لیجئے، اور جب حکومت کا معاملہ آئے تو یہ ہے کہ ہمارے باپ کا دین ہے۔ یہ مزاج حکومت کا رہا ہے، کیونکہ جس دین کے نام پر وہ خلیفہ بنا ہوا ہے جب اسی کے ماننے والے نہ رہ جائیں گے تو یہ خلافت کیسے، یہ حکومت کیسے؟ اس نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ جواب دیجیے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو یہ تو بیچارے اتنی محنت کر کے پچھتائیں گے کہ بلا وجہ اتنی محنتیں کی، رات رات کو جاگ کر کے نماز شب پڑھا، بھوکے اور پیاسے رہ کر کے روزہ رکھا، مال کو ہم نے خرچ کیا مگر اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے، سمجھتا بھی ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو احمق نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ خود اس کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہا کہ اگر نہ اٹھایا گیا، اگر نہ جگایا گیا تو پھر بہت پچھتائیں گے، تو جب جگایا ہی نہیں جائے گا، زندہ ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر پچھتاوا کس بات کا؟ جو تم کہہ رہے ہو وہی ہم بھی مان لیتے ہیں کہ نہیں جگایا جائے گا، نہیں زندہ کیا جائے گا۔ جب زندہ نہیں کیے جائیں گے تو کس بات کا پچھتاوا ہوگا؟ پچھتاوا تو اس وقت ہوگا جب زندہ کیے جائیں گے، اور جب زندہ کیے جانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا تو احمق پچھتانا تجھے پڑے گا، پچھتانا ہم کو نہیں پڑے گا۔ جب دو احتمال ہوتا ہے، ایک میں خطرہ ہو اور ایک میں خطرہ نہ ہو، تو عقل مند انسان جس میں خطرہ ہوتا ہے اس سے بچاؤ کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ اسی بات کو بہت اچھے انداز میں ایک شاعر نے کہا اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا فندمت على ان لا تكون كمثله فترصد الامر الذي كان ارصدا اذا انت لم ترحل، جب تم نے کوچ نہیں کیا تقوی کو زاد راہ بنا کر کے اور ایسے انسان سے ملاقات کی جس نے تقوی کو زاد راہ بنایا، فندمت تو شرمندہ ہوا کہ اس بات پر کہ اللہ تکون کمثلہ، کہ تو اس کے مثل کیوں نہیں ہوا، کہ تیرے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جاتا جو معاملہ اس کے ساتھ کیا گیا۔ تو یہ تو توحید کے اوپر اعتراض۔ ایک عیسائی آ گیا اور اس نے کہا مسلمانوں
ہم کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا بہت اچھی بات ہے کہ لیکن ذرا یہ سوچو کہ ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ دیکھو، آدم کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، نوح کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، داؤد کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، یوسف کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، سلیمان کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، یحییٰ و زکریہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو سب مانتے ہیں۔ اب اختلاف یہ ہے کہ تم نے ایک اور الگ سے پیغمبر کو مان لیا اور اسی پیغمبر کی وجہ سے اختلاف ہے۔ تو جہاں اتحاد ہے، جس کو سب مانتے ہیں اس کو مان لیا جائے، اور جس کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، جہاں اختلاف اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بات اس نے ایسی کہی کہ بڑے بڑوں کو جواب نہ بن سکا، نہ کوئی مفتی جواب دے سکا، نہ کوئی محدث جواب دے سکا، نہ کوئی درباری عالم جواب دے سکا، سب حیران رہ گئے، سب پریشان رہ گئے کہ جواب دیا جائے تو کیسے جواب دیا جائے۔ چنانچہ مامون رشید کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے پاس علی ابن موسیٰ الرضا جیسا عالم ہے، جس کو عالم آل محمد کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے کہا تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا دیکھیے، عیسیٰ تک سب مانتے ہیں، آپ کے پیغمبر کے بارے میں اختلاف ہے، عیسیٰ کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو یہیں پر بات طے کر لیا جائے، آپ بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو نہیں مانتے، تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اتحاد ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کون سے عیسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا دو چار عیسیٰ ہوا؟ دو چار عیسیٰ ہیں آپ کہہ رہے ہیں، کون سے عیسیٰ کی بات ہے؟ ایک ہی عیسیٰ ہیں جن کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ دو عیسیٰ ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم کون سے عیسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ ایک عیسیٰ وہ کہ جنہوں نے گہوارے میں اپنی عبدیت کا اعلان کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور انہوں نے اپنے بعد مبشراً بشارت دی، کہا کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو ایک عیسیٰ وہ ہے اور ایک عیسیٰ وہ ہے جس کو تم مانتے ہو۔ تو ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے جس کو تم مانتے ہو، جو خدا کا بیٹا ہے اور بندہ نہیں ہے۔ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو خدا کا بندہ ہے، اور اپنے بعد اس نے ہمارے پیغمبر کے آنے کی بشارت دی ہے۔ تو اب تم ہمارے والے عیسیٰ کو نہیں مانتے، یعنی جس عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں اس کو تم نہیں مانتے، اور جس عیسیٰ کو تم مانتے ہو اس عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے۔ اگر اتحاد کرنا ہے تو اسی عیسیٰ کو مان لو جس کو ہم مانتے ہیں، اتحاد ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ اپنے پیغمبر کو نہ مانو، اور سنو جس عیسیٰ کو تم ماننے کے لیے کہہ رہے ہو اس کو بھی نہیں مانتے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں، ہم عیسائی کہلاتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا نہیں مانتے ہو اس لیے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، عیسیٰ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ عیسیٰ پر اتہام ہے، عیسیٰ پر الزام ہے۔ عیسیٰ تو بندگی کیا کرتے تھے، عیسیٰ تو عبادت کیا کرتے تھے، عیسیٰ تو روزے رکھتے تھے۔ کہا بس یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو بندہ پروردگار ہے اور پروردگار کی بندگی کرتا ہے، اور تم بھی یہی کہہ رہے ہو کہ وہ عبادت کرتے تھے۔ اگر وہ تین خدا میں سے ایک خدا ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ عیسیٰ کو بندہ خدا مان لو عزیزوں۔ یہ امام رضا علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے توحید پر حملہ ہوا تو اس کا جواب دیا، رسالت پر حملہ ہوا تو اس کا جواب دیا،
امام رضا علیہ السلام کی حیات عجیب و غریب حیات ہے جس ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی ایسے حالات میں گزری ہے اور ایسے ماحول میں گزری ہے کہ جس ماحول میں آپ نے اپنے چاہنے والوں کا بھی تحفظ کیا امام نے، اور ساتھ ساتھ عقائد کا بھی تحفظ کیا، تعلیمات اہل بیت کا بھی تحفظ کیا، اور اس پلیٹ فارم سے جس پلیٹ فارم سے مامون رشید فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، امام نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اس کو وہ فائدہ نہ اٹھانے دیا کہ جو ولی عہد بنا کر کے اٹھانا چاہتا تھا، بلکہ اس اسٹیج سے فائدہ اٹھا کر کے امام نے سیاست الہیہ کو رائج کیا۔ عزیزوں، اسی امام ہشتم کی آج ولادت کی تاریخ ہے، جس کی ولادت کی خبر امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم کو دیا تھا کہ میرا ایک فرزند پیدا ہوگا تم سے جو عالم آل محمد ہوگا۔ عزیزوں، امام رضا علیہ السلام کی ضمانت میں ہم مسافرین کو رخصت کرتے ہیں۔ جب ولی عہدی کا زمانہ آیا تو آپ کے نام کا سکہ ڈھالا گیا، چاہنے والوں نے برکت کے لیے اس سکے کو اپنے پاس رکھ دیا، اور پھر جب کوئی مسافر سفر کے لیے جاتا تھا تو برکت اور حفاظت کے لیے اس کے بازو پہ باندھ دیتے تھے۔ عزیزوں، یہ جو امام ضامن ہمارے بازوؤں میں باندھی جاتی ہے، یہ اسی دور کی دین ہے۔ آئیے ہم اور آپ دعا کریں کہ پروردگار عالم اپنے 8ویں امام کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بار اللہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرمائے، دنیا میں ان کی محبت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے۔ بار اللہ وہ مومنین جو مریض ہیں ان کو امام کی طفیل میں شفاء کامل عطا فرما۔ بار اللہ جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بے روزگاروں کو باروزگار بنا دے، جو تنگی معیشت کے شکار ہیں ان کی روزی میں برکت اور کشادگی عطا فرما۔ جو افراد ذہنی تفکرات اور انتشارات کے شکار ہیں ان کو سکون قلب اور سکون ذہن عطا فرما۔ بار اللہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ جہاں جہاں پر دین حق کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنا۔ بہترین دعا یہ ہے کہ آج امام ہشتم کی ولادت کے موقع پر ہم اپنے آخری امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔